سارہ انعام اور نور مقدم کو بے دردی سے قتل کیا گیا. ہم انصاف کے لیے عدالتوں میں بھاگے. ایک طویل ٹرائل چلا. کہا گیا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. ہمیں کہا گیا فیئر ٹرائل ہوگا. انعام الرحیم اور شوکت مقدم کے سماجی کارکنان کے ہمراہ پریس کانفرنس. شوکت مقدم نے کہا 24 فروری 2022 کو میری بیٹی کے قاتل کو سزائے موت سنائی گئی. ہائی کورٹ میں کیس گیا اور نور کے قاتل کو 2 دفعہ سزائے موت سنائی گئی. اب کیس سپریم کورٹ میں ہے. سپریم کورٹ سے کیس جلد سننے کی اپیل. تو آئی کی سچویشن بنی تھی اپٹرمک انجیکشن کی، جس کی وجہ سے کچھ ہماری شکایات آئی تھی. ملتان سے بھی آئی تھی، قصور سے بھی، لاہور سے بھی اور صادق آباد سے بھی. جو سپلائر ہیں ان کے 2 بندے، ان کے خلاف FIR لاج کی گئی ہے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے. لاہور اور قصور کے بعد ملتان اور صادق آباد میں بھی بنائی متاثر ہونے کی کیسز رپورٹ. نگراں وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جمال کہتے ہیں آنکھوں کو متاثر کرنے والی دوا مارکیٹ سے اٹھا لی گئی. 2 سپلائرز کے خلاف مقدمات درج. تحقیقاتی کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے. 3 دن میں رپورٹ پیش کی جائے گی. صوبائی وزیر جمال ناصر نے کہا ایک انجیکشن پر 1 لاکھ روپے منافع کمایا جا رہا تھا. پرائیویٹ ہاسپٹل کے چند کمروں میں یہ بن رہی تھی. اس کا نام سارا میموریل ہاسپٹل ہے اور ایک کوئی ڈسپینسر ہے وہ اس کو بنا رہا تھا. اس کے 2 ساتھی تھے جن کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ابھی مزید کہ اس میں کون کون انوالوڈ ہیں اس کے لیے اس وقت بھی میٹنگ جاری ہے اس کی کمیٹی کی. انجیکشن فروخت کرنے والے افراد کے پاس لائسنس نہ ہونے کا انکشاف. نگراں وزیر صحت جاوید اکرم کی آج نیوز سے خصوصی گفتگو. کہا غیر لائسنس یافتہ جگہ پر انجیکشن تیار کیے جا رہے تھے. نجی اسپتال میں موجود ڈسپنسر بھی ملوث تھا. اسلام آباد میں بخار کے غیر معیاری سیرپ کے فروخت کا انکشاف. ریپ نے سیرپ کے پورے بیچ کو غیر معیاری قرار دے دیا. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا فیڈرل سسپینشن کو مارکیٹ سے اٹھانے کا حکم جاری. ترقیاتی منصوبوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. ٹریفک مسائل کے حل کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی میڈیا سے گفتگو. کہا چین سے ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے کوشاں ہیں. تمام شعبوں کی بہتری ترجیحات میں شامل ہے. آشوب چشم کی وبا کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے. شہری وبا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اپنائیں. ملک بھر میں ڈینگی کے وار. کراچی میں ڈینگی کے مزید 11 کیسز سامنے آ گئے. اسلام آباد میں مزید 32. راولپنڈی میں 45 نئے کیسز رپورٹ. جڑواں شہروں میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 1607 ہو گئی. عوام کی امید. نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں. نواز شریف کی واپسی سے صرف آئین شکن پریشان ہیں. مریم نواز کا مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کے اجلاس سے ویڈیو لنک خطاب. کہا نواز شریف عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے آ رہی ہیں. ہمارے آئین کے دیباچے میں تمہید میں لکھا ہے کہ یہ ملک اس کے منتخب نمائندے چلائیں گے. ان کا اختیار ہے. ملک الیکشن کی طرف جا رہا ہے. کسی جماعت کو انتخابات لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا. نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سرنگی کا تقریب سے خطاب. کہا آئین کے مطابق ملک چلانا منتخب نمائندوں کا کام اور ان کا اختیار ہے. JUI انتخابات کے لیے تیار ہیں. ترجمان اسلم غوری نے بھاولپور میں پریس کانفرنس میں کہا ہم ملک بھر میں امیدوار کھڑے کریں گے. کارکن تیاری تیز کرنے. انہوں نے کہا صرف شفاف کردار کی بنیاد پر انتخابات جیتیں گے. ہم لیول پلینگ فیلڈ کے چکر میں نہیں ہیں. ہمیں عوام پر اعتماد ہے. عوام کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کریں گے. معصوم بچے عبار فاروق کی موت پر سیاست چمکانے والوں کے نام عوام کا پیغام. عوام نے PTI کا من گھڑت پروپیگنڈا مسترد کر دیا. کہا کہ PTI ہمیشہ 2 نمبر کام ہی کرتی ہے. عمار فاروق 9 مئی سے پہلے سے جان لیوا بیماری کا شکار تھا. عمار کی موت میں حکومت یا کسی سیاستدان کا کوئی ہاتھ نہیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے نگراں وفاقی وزیر خزانہ شمشاد اختر کی ملاقات. ملک کو درپیش معاشی چیلنجز سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال. شمشاد اختر نے کہا وفاق کی حکومت اور صنعت کاروں کے درمیان رابطے میں گورنر سندھ اہم کردار ادا کر رہے ہیں.
मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग। सखर में बिजली चोरों से 1 अरब रुपए से जायद की बकायाजात वसूल। 332 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जेलम में भी बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। 13 अफराद को बिजली चोरी करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। सोए नॉर्दर्न का गैस चोरों के खिलाफ एक्शन। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद में मजीद 7,187 गैस कनेक्शन मुनक़ता। 5.5 करोड़ से ज़्यादा जुर्माने भी आयद। तर्जुमान के मुताबिक पेशावर में 65 गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता किए गए। बहावलपुर में 10, मुल्तान में 21 गैस के कनेक्शन मुनक़ता। 1,18,000 जुर्माना आयद किया गया। उकाड़ों में करोड़ों रुपए सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसर समेत 10 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। महकमा एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। एहलकारों ने मिली भगत से सरकारी खजाने को करोड़ों का टीका लगाया। गिरफ्तारियों के लिए एंटी करप्शन ने कार्रवाई शुरू कर दी। मुल्क में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। इतवार बाजार भी शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम। कराची के बचत बाजार में टमाटर 140 रुपए किलो फरोख्त। इस्लामाबाद के बाजारों में सब्जियों की कीमतें 100 रुपए से नीचे ना आ सकी। कोयटा में सब्जी के निर्ख आसमान से बातें करने लगे। अदरक 1100 रुपए फी किलो में फरोख्त। पेशावर में भी बढ़ती महंगाई से शहरी परेशान। फलों की कीमत में रोजाना की बुनियाद पर 10 से 20 रुपए इजाफा हो जाता है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। फैसलाबाद, चिन्योट और साहिवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में जल तल एक हो गया। गर्मी की सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे।